بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین صدق اللہ العالمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 222۔ ان کے معنی بے شک، ان اللہ بے شک اللہ، یحب التوابین محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے، ویحب المتطہرین اور جو پاک و پاکیزہ رکھتے ہیں یا رہتے ہیں ان سے محبت کرتا ہے۔ گویا کہ محبت کا تعلق توبہ سے ہے اور پاکیزگی سے ہے۔ عزیزان گرامی قدر، توبہ ایمان لانے کی پہلی منزل ہے اور توبہ سے حوصلہ بلند ہوتا ہے۔ ہم یہاں آج کا پہلا سوال حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی سے متعلق کہ گناہ کس چیز کی وجہ سے جنم لیتی ہے اور انسان کو کیا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ کیا واقعی حضرت ایوب بے گناہ اور صبر کا نمونہ تھے؟ عجب سوال کیا گیا، جبکہ لفظ صبر سنتے ہی حضرت ایوب کا نام آتا ہے، لیکن مسئول نے، سائل نے عجب سوال کیا کہ ایوب بے گناہ اور صبر کا نمونہ تھے کہ نہیں۔ پروردگار عالم کے حکم عدولی پر گناہ کا جنم ہوتا ہے، اور جو شخص نیکی کرنا چاہتا نہ کرے تو گویا اس نے گناہ کیا خداوند کی نگاہ میں۔ رب العالمین کی نگاہ میں جو شخص نیکی کرنا جانتا اور نہیں کرتا وہ گناہ گار ہے، اور گناہ کا خمیازہ ہے کہ اسے بلندی سے پستی کی جانب لے جاتی ہے۔ اور آپ کو بہترین مثال ابلیس کی ہے، کتنا بلند تھا وہ، لیکن گناہ کی وجہ سے وہ پستی میں چلا گیا اور راندہ درگاہ ہو گیا، اور قیامت تک آنے والے انسان اس پر لعنت کرتے رہیں گے۔ انہیں لعنت کا طوق اس کے گلے میں پڑ گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے خدا کے حضور شکوہ کیا۔ ہم گزشتہ نشستوں میں ان کے صبر کا جو مصائب آئے، مصیبتیں آئیں، اس میں انہوں نے صبر کیا تھا، لیکن بعد میں وہ شکوہ شکایت میں پڑ گئے۔ تو خدا کے تعالیٰ کے حضور شکوہ کیا، پہلے اپنے یوم ولادت پر شکوہ کیا، پیدائش پر شکوہ کیا، لعنت کی اس نے کہ لعنت ہے مجھ پر کہ جس دن میں پیدا ہوا۔ اور بعد میں اپنے دوستوں سے گفتگو کے دوران اور تکبر میں اپنی راستی پر قائم رہنے، یعنی تکبر سے ہو گئے کہ میں تو بڑا نیک منہ پارسا ہوں اور مجھ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اور اب تعالیٰ شکایت کرنے کا ان کا پلہ بہت بھاری رہا۔ گناہ سے انسان دربدر ہو جاتا ہے اور ذلیل رسوا بھی ہوتا ہے، لیکن توبہ میں بچت ہے۔ انسان جب توبہ کر لیتا ہے تو پروردگار عالم اس سے محبت کرنے لگتے، جیسے ہم نے قرآن شریف کی آیت جو آپ کے خدمت پیش کی، ان اللہ یحب التوابین یحب المتطہرین، کہ پروردگار عالم توبہ کرنے والوں سے اور پاک و پاکیزہ رہنے والے سے محبت کرتا ہے۔ یعنی محبت کا اگر معیار دیکھنا ہے تو توبہ ہے اور پاکیزگی ہے۔ پاکیزہ لباس پہن سے انسان پاکیزہ نہیں ہوتا ہے، اس کو اندر سے پاکیزگی پیدا کرنی پڑتی ہے۔ روح جب پاکیزہ ہوگی تو ہر چیز پاکیزگی کی طرف آ جائے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے حکم عدولی ہوئی، جنت سے نکالے گئے، دیکھیں کتنی بلندی پہ تھے، کہاں پستی میں لے آئے۔ پوری انسانیت نے جب گناہ کیا تو سوائے نوح علیہ السلام اور ان کی آل کے جو کشتی میں سوار ہوئے تھے، باقی سب کو خدا نے غرق کر دیا۔ دیکھیں جیسے جیسے انسان گناہ میں مبتلا ہوتا ہے اس پر عذابیں آتی ہیں اور پستی میں چلا جاتا ہے۔ اس سوال کا تیسرا جز ہے کہ کیا واقعی حضرت ایوب بے گناہ اور صبر کا نمونہ تھے؟ حضرت ایوب کے دوستوں کی خواہش تھی، منشا تھی، رائے یہ تھی کہ ایوب کی تمام مصیبتیں ان کے سنگین گناہوں کی پیداوار ہیں، لیکن حضرت ایوب ماننے کو تیار نہیں تھے۔ پہلے تو واقعی حضرت ایوب نے صبر کیا، مظاہرہ کیا، مگر بعد میں صبر کا دامن ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اور آج ہم سب بھی اپنے آپ کو بہت بڑے صابر بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم ظاہر کرتے ہیں، ہم بتاتے ہیں کہ ہم تو بہت بڑے صابر ہیں، ہم سے بڑا کوئی صبر کر نہیں سکتا، ہم پر جتنی مصیبتیں آئیں۔ نہیں عزیزو، مگر وہ علام الغیوب جو سب سے زیادہ غیب کی باتوں کو جاننے والا ہے، جو ہمیشہ ہمارے ساتھ، آپ سب کے ساتھ ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ تمہارے شہر سے زیادہ قریب ہے۔ تم چھپ کر کرو، تنہائی میں کرو، خلوت میں کرو، جلوت میں کرو، کچھ بھی سوچو، تمہارے سوچ تک کو جانتا ہے کہ تم نے کیا گناہ کیا ہے۔ پھر ہم کہاں کے پارسا ٹھہرے؟ عزیزو، حضرت ایوب سے گناہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ سے گناہ ہوا کہ انہوں نے صبر کا دامن چھوڑ دیا، اور صبر کا
نمونہ نہیں بن سکے جو نمونہ بتایا جاتا ہے، پھر کون نمونہ ہوگا؟ ماڈل کون ہے صبر کا؟ یہ ہم آگے چل کے آپ سے گفتگو کریں گے۔ آئیے چوتھے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ تواب یعنی توبہ کرنے والا، اور توبہ کے ذریعے کیا سیکھتا ہے؟ رب تعالیٰ کیا سلوک کرتے ہیں توبہ کرنے والے؟ جیسے ہم نے آغاز میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 آپ کی خدمت میں پیش کی کہ ان اللہ یحب التوابین یحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ توبہ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے، اور محبت رکھتا ہے پاک و پاکیزہ رہنے والوں سے۔ تو توبہ کی جو منزل ہے وہ پہلی منزل ایمان لانے کی ہوتی ہے۔ توبہ میں حوصلہ بلند ہوتا ہے۔ فرعون کے جادوگروں کی توبہ کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ جب انہوں نے پہچان لیا، جب ان کی رسیوں کو موسیٰ کے عصا نے سانپ بن کر کھا گیا، تو سمجھ گئے کہ جادو نہیں، یہ حقیقت ہے۔ تو تھے وہ فرعون کے جادوگر، تو انہوں نے کہا کہ آمنا برب العالمین، ہم عالمین پر ایمان لے آئے۔ سوال ہوا کہ کون سے عالمین پر؟ تو ریفرنس دیا رب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون پر ایمان لے آئے۔ چونکہ وہ اندر سے توبہ کر کے ایمان کے اظہار کریں، اقرار باللسان تصدیق بالقلب کے بعد، تو فرعون نے کہا کہ اچھا تم میرے جادوگر ہو کر تم موسیٰ کے اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہو، ہم تمہیں سزا دیں گے۔ کیا کریں گے سزا میں؟ قطعن لکم ایدیکم وارجلکم من خلاف، ہم تمہارے ہاتھ اور پیر کو مخالف سمتوں سے کاٹ دیں گے۔ اچھا، انہیں کچھ بھی ہو اب ہم ایمان لے آئے۔ وَسَلَّبْنَكُمْ، اور ہم تمہیں صلیب دے دیں گے۔ عزیزو، یہ کوئی پہلا لفظ نہیں تھا صلیب کا، آپ نے، اور جو بے توجہ بے توبہ مر جاتا ہے، کم از کم رب تعالیٰ کی بادشاہی میں، وہ جنت الفردوس میں اس کا کوئی مقام نہیں ہوتا، کہیں اور ہو سکتا ہے لیکن بادشاہی میں اس کا کوئی مقام نہیں ہوتا۔ اور مرنے کے بعد کوئی اس کو دعا بھی کرے تو اس کو دعا نہیں ہوگی۔ یہاں مزید جو واقعہ ہم نے پہلی نشست میں پیش کیا تھا آپ کی خدمت میں، کہ نعمان نامی شخص کا، جو بنی اسرائیل میں سے ایک بچی کو لے گیا، تو بچی نے اسے کہا کہ اگر یہ ہمارے ماں ہوتا تو یہ علی شاہ نبی جو ہے اس کو شفا بخشتا۔ اور وہ جب آتا ہے تو کتنے کر و فر کے ساتھ وہ گھوڑے سے بھی نہیں اترا، اور پھر وہ ناراض ہو کر جا رہا تھا۔ لیکن جب خادموں نے سمجھایا کہ اگر نبی تجھ سے بڑا کام کرتا تو کیا نہ کرتا، تو 7 غوطے لگا لے اس میں، وہ 6 غوطے لگاتا، 7واں غوطہ جب لگا لیتا تو بچوں کے معنی اس کا جلد پاک صاف ہو جاتا ہے، نیا دل نیا جسم بن جاتا اس کا۔ اب اسے خدا پر یقین آ گیا۔ وہ جو پہلے حضرت علیشہ علیہ السلام کے دولت قضا پر تکبرانہ انداز میں کھڑا تھا، کیونکہ ہم نے کہا تو اس کے اندر 2 مرض ہے، ایک تکبر کا، دوسرا کوڑھ کا، تو نبی نے اس کے دونوں مرض کا علاج کیا، تکبر کا بھی اور کوڑھ کا بھی۔ تو جب وہ پاک صاف ہو گیا، اپنے آپ کو دیکھا کہ واقعی میں بدل گیا ہوں، اب میرا جلد ویسا نہیں رہا، بہت غور کیا اس نے اپنے جلد پر، لیکن جب پاک صاف پایا، بچوں کے مانند پایا، تو وہی اپنے لوگوں کے ساتھ سمیت حضرت علیشہ علیہ السلام کے دولت قضا کے دہلیز پر مؤدبانہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا اب میں جان گیا کہ اسرائیل کو چھوڑ کر کہیں اور روئے زمین پر خدا نہیں ہے، اس لیے اب کرم فرمائیے اور اپنے خادم سے کا ہدیہ قبول کیجیے۔ جو وہ لے کر آیا تھا دینے لگا، سونے چاندی کے سکے تھے، سونے کے سکے تھے، اور بھی چیزیں تھیں، لیکن جو حقیقی شہنشاہوں کا شہنشاہ، قادر مطلق کا چاہنے والا ماننے والا نبی ہوتا ہے، وہ دنیاوی بادشاہ کے مال و متاع پر کسی اور کے چیز پر پرواہ ہی نہیں کرتا۔ وہ نبی ہی نہیں ہے جو کسی سے مانگے، نہیں، وہ دیتا ہے، نبی دیتا ہے، لیتا نہیں ہے۔ عزیزو، حضرت علیشہ نے اس کی کوئی بھی شے قبول نہ کی، اس پر اس نے کیا کیا؟ اس نے دست بستہ عرض کیا۔ وہ بہت بڑا جنرل تھا ارامی فوج کا۔ نعمان نے حضرت علیشہ خدمت عالیہ میں دست بستہ عاجزانہ عرض کیا کہ مجھ ناچیز حقیر پر تقدیر سے کچھ تو لے لیجیے۔ آپ نے کہا نہیں۔ پھر اس نے کہا کہ اچھا ایسا کیجئے، آپ اپنے ملک کی مٹی 2 خچر کے وزن کے برابر ہمیں دے دیجئے، ہم اپنے ملک لے جائیں، آپ اس کی اجازت فرما دیجئے، تاکہ اسرائیل کی دھرتی پر حقیقی خدا کی پرستش کر سکے۔ دیکھیں، اب تک وہ کافر تھا، بت پرست تھا، تکبرانہ تھا، لیکن جیسے اس کو شفا ملی تکبر سے بھی اور کوڑ سے بھی، وہ اب خدا کی وحدانیت کا پرچار کرنے لگا۔ یہ ہے ایمان کی قوت۔ توبہ کرنے سے کیا ہوتا؟ چونکہ توبہ بھی کیا اور غسل بھی کروایا اسے، وہی غسل توبہ ہو گیا اس کے لیے۔ تو اس نے کیا کہا کہ کیونکہ اس امر کی جانب نشاندہی کر رہا ہے کہ وضاحت کی کہ اپنی آقا کے ساتھ ہمیں سرکاری فرائض کے تحت رمون دیوتا کے مندر میں جانا ہوتا ہے، جب وہاں سرنگو ہونا پڑے تو خدا اسے معاف کرے، اور تو یہاں کی جب میں مٹی لے جاؤں گا وہ وہاں بچھا دوں گا، رکھ دوں گا، میں اس پہ سجدہ کروں گا۔
یہاں ایک بات بتاتے چلوں، حضرت علی شاہ علیہ السلام نے نہ تو منع کیا نہ ہی اجازت دی، بلکہ انہوں نے اسے راہ تک رخصت کیا۔ عزیزان من، نعمان کی سچی کہانی جو الہامی کتاب میں مرقوم ہے، اور آج بھی ہم نے کیا سیکھا؟ نعمان کی کہانی میں ہم فضل کی انجیل یعنی فضل کی خوشخبری کی ایک نہایت اعلیٰ مثال دیکھتے ہیں کہ جب وہ آیا تھا ارامی فوج کے سپہ سالار کی حیثیت سے مغرور اور خدا تعالیٰ کا باغی تھا، دشمن تھا، لیکن انسانی نقطہ نگاہ سے وہ بیمار تھا، لاچار تھا، بے بس تھا، نا امید تھا۔ اس کی نا امیدی کو، اس کی لاچاری کو نبی نے کارآمد بنا دیا، اس کی نا امیدی کو پر امید کر دیا، اور جس کے وسیلے سے ایمان کے سبب سے اس فضل تک ہماری رسائی ہوئی جس پر قائم ہے تو خدا کے جلال کے پر امید رہیں گے۔ صرف یہی نہیں بلکہ مصیبتوں میں بھی فخر کریں، اور یہ جان کر مصیبت سے صبر پیدا ہوتا ہے، صبر سے پختگی ہوتی ہے، اور یہی چیز امید سے شرمندگی نہیں ہوتی بلکہ روح القدس کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس کے وسیلے سے خدا کی محبت میں دل میں ڈالی جاتی ہے۔ یہاں بھی نعمان کے ساتھ یہی ہوا۔ عزیز نعمان نے توبہ کر لی، کم از کم رب کی بادشاہی میں جنت الفردوس کا حقدار بن گیا وہ۔ ہم دیکھتے ہیں بزرگ کہتے تھے، نہ ڈرو توبہ سے، نہ گھبراؤ توبہ سے، کیونکہ کر جوانی توبہ کردم شیوہ پیغمبری۔ جوانی میں توبہ کرنا پیغمبروں کا شیوا ہوتا ہے، اور توبہ کرنا انبیاؤں کا جو شیوا ہے۔ جب وہ زمین پر کہیں بھی آج جو بھی شخص توبہ کرتا ہے، زمین کے خطے میں غسل توبہ کرتا ہے، تو آسمان کے بالا پر فرشتے اس کے لیے حمد و تمجید کرتے ہیں خدا کی بارگاہ میں، یعنی جشن مناتے ہیں۔ سوچئے کہ توبہ کرنے والوں کا رب کی نظر میں کتنا بڑا مقام ہوگا، اور ہم تکبر میں آ کر توبہ سے انحراف کر جاتے ہیں۔ یقین جانے عقل انسانی اس کا احاطہ نہیں کر سکتی جو فرشتے تمجید کرتے ہیں، جب اس کے لیے تعریف کرتے ہیں، اس کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ آئیے ہم آخری سوال کی جانب آج کی گفتگو کہ حضرت ایوب علیہ السلام اپنے خود ساختہ راستہ بازی میں کیوں ڈٹے رہے؟ اچھا، اور کب انہیں اپنی ناپاکی اور گناہ آلودہ حالت کا اندازہ ہوا تو کیا انعام ملا؟ اچھا سوال، کیونکہ یہی وہ 3 سوالات میں الجھے رہے جیسا ہم نے پیچھے ذکر کیا تھا آپ کا اس کے پہلے سوال میں، جس کا ذکر کہ نیک یا راستہ باز ہی کیوں دکھ اور تکلیف اٹھاتے ہیں، جبکہ شریر عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے ہیں، مالدار ہوتے ہیں، ہر قسم کی فراوانی ہوتی ہے، ان کے بچے دودھ میں نہاتے ہیں اور غریب کا بچہ دودھ کو ترستا ہے۔ جس طرح ہمارے ہاں ووٹ دینے والے کے بچے بھوکے مر جاتے ہیں، پانی کو ترستے ہیں، اور ووٹ لینے والا عیاشی سے باہر جا کر اپنا علاج کرتا ہے، جھوٹ بولتے ہیں، تو یہ قہر الہی کبھی بھی ان پر آ سکتا ہے۔ تو توبہ کے لیے خدا ان کو موقع دے رہا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے خود ساختہ راستہ بازی میں ڈٹے رہے حضرت ایوب، اور اپنی راستہ بازی فخر مباحات میں کرتے رہے، مگر جب خدائے بزرگ برتن نے ان سے ہم کلام ہوئے اور اپنا جلوہ انہیں دکھایا۔ کسی شاعر کے ایک شعر یاد آ رہا، مجھے نام نہیں ہے، کہ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ عارفانہ ہے انداز۔ یہاں بھی خدا نے ان کو جلوہ دکھایا اپنا، اور جب وہ جلوہ دیکھا انہوں نے تو انہیں اپنی ناپاکی کا اور گناہ آلود حالت کا احساس ہوا اور اندازہ ہوا، تبھی وہ اپنے مالک حقیقی کے حضور چلا اٹھے، چلا کر کہنے لگے کہ میں نے تیری خبر کان سے سنی تھی، پر اب میری آنکھوں نے تجھے دیکھی ہے، اس لیے مجھے اب اپنے آپ سے نفرت ہے، اور میں خاک اور راکھ میں اپنے توبہ کرتا ہوں۔ توبہ نینوا کے لوگوں نے بھی کیا تھا خاک میں بیٹھ کر کے، اور خدا نے ان کی توبہ کو معاف کر دیا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے ان سوالوں کے جوابات کا علم نہیں تھا کہ نیک اور ایماندار لوگ کیوں دکھ اٹھاتے ہیں، لیکن ایک ایسی ہستی جو زندہ جاوید ہیں، جو واقعی معصوم تھے اور سزائے موت دی گئی تھی۔ سورہ نساء آیت نمبر 157 میں ان کا ذکر ہے۔ میں بالکل پہلے جز پیش کر رہا ہوں، وَقُولَهِمْ إِنَّا فَقَلْنَا بِالْمَسِيحِ ابْنِ مَرْيَمَ، اور ان کے کہنے پر کہ ہم نے قتل کیا، وَقَالُ إِنَّا قتل، ہم نے قتل کیا کس کو؟ مریم کے بیٹے مسیح عیسیٰ کو قتل کیا، جو اللہ کے رسول ہیں۔
عزیزان گرامی قدر، وما قتلہ وما صلبہ ولکن شبہ لہم، حالانکہ انہوں نے نہ اسے قتل کیا نہ سولی پر چڑھایا۔ دیکھیں پہلے تو کہا کہ وہ دعویٰ کر رہے ہیں جو قتل کرنے والے کہ ہم نے ہی قتل کیا اس کو۔ کس کو؟ مسیح عیسیٰ کو، جو اللہ کا رسول ہے، ابن مریم جو ہے وہ اللہ کا رسول ہے۔ اور دوسرے جز میں کہہ رہے ہیں کہ حالانکہ انہوں نے اسے نہ قتل کیا نہ سولی چڑھایا، لیکن وہ شبہ میں پڑ گئے، اشتباہ ہو گیا، اور جن لوگوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا وہ بھی دراصل شک میں مبتلا ہیں۔ ان کے پاس اس معاملے میں کوئی یقین نہیں، محض گمان کی پیروی کر کے انہوں نے یقیناً مسیح کو قتل نہیں کیا۔ مسیح کو قتل کیا گیا، اور چونکہ پہلا جز میں ہے کہ وہ دعویٰ کرنے والا جو ہے جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے لیکن قتل ہوا، اس نے نہیں کیا، اس کے گروہ نے کیا۔ اور جو کہہ رہے ہیں کہ حالانکہ اس نے قتل نہیں کیا، بالکل اس نے قتل نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رومی فوجیوں نے قتل کیا تھا، رومی فوجیوں نے صلیب پر تھی، اور اس وقت کے جو مذہبی رہنما تھے انہوں نے اپنے نہ پہچانا مسیح کو۔ عزیزان گرامی قدر، دوسرا جز یہ ہے کہ وما قتلہ وما صلبہ، نہ انہوں نے قتل کیا نہ انہوں نے صلیب دی۔ پہلے جز میں کیا ہے کہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ جو مریم کے بیٹے ہیں جو اللہ کا رسول سے ہم نے قتل کر دیا۔ دوسری جز میں کیا، نہ انہوں نے قتل کیا نہ انہوں نے صلیب دی، لیکن انہیں شبہ ہو گیا، والذی نختلف فیہ لفی شک منہ، تو اس کے بارے میں اور جن لوگوں کو اس کے بارے میں اختلاف ہے، جو شک میں مبتلا ہیں، معلوم بہی من علم اللہ اتبع ظنا، اور ان کے پاس اس معاملے میں سوائے یقین نہیں بلکہ محض گمان میں یا کہ پیروی میں شک کر رہے ہیں۔ وما قتلہ، یقیناً انہوں نے یقیناً مسیح قتل نہیں کیا۔ لیکن جب غور کریں گے تو قتل کس نے کیا؟ رومی فوجیوں نے، اور رومی فوجیوں نے جسے قتل کیا تھا اس وقت وہ یہودی وہاں پہنچ بھی نہیں، چونکہ حکومت رومیوں کی تھی، فوجی رومیوں نے گرفتار کیا، وہ لے گئے، انہوں نے زد و کوب کیا، 18 گھنٹے تک پانی بھی نہیں دیا، نہ کچھ کھایا پیا انہوں نے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اس کو مصلوب کیا اگلے دن۔ اب یہاں یہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے قتل نہیں کیا، واقعی نہیں کیا، پھر کس نے کیا؟ رومیوں نے کیا۔ آگے ہے کہ لیکن وہ اشتباہ ہو گیا۔ کس چیز کا اشتباہ ہو گیا؟ کیا وہ جانتے نہیں تھے یہ کون ہے؟ رومی فوجی تو نہیں جانتے، لیکن جس نے پکڑوایا تھا یہودا اسکروی تھی، اس کو تو پتا تھا یہی ہے، چونکہ اس نے کہا تھا 30 سکے لے کر کے میں جس کے کاندھے پہ بوسہ دوں گا وہی ہے وہ لالچ میں پکڑوا دیا جبکہ وہ خزانچی تھا۔ تو عزیزان گرامی قدر، اب وہ کہتے ہیں کہ جن کے پاس اس معاملے میں کوئی یقین ہے وہ محض گمان۔ اب گمان کون کر رہا ہے؟ جس کے پاس تاریخ کا علم نہیں وہ گمان کر رہا ہے، یا جو تاریخ جانتا ہو وہ گمان میں ہے؟ یہ فیصلہ آپ کریں گے۔ قرآن نے صاف کہہ دیے کہ بالکل قتل ہوا، اور پھر انہوں نے یقیناً مسیح قتل نہیں کیا، ہاں انہوں نے نہیں کیا، رومی فوجوں نے کیا۔ تو عزیزان محترم، یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے حاصل کلام آج کی گفتگو کیا ہے کہ قرآن شریف کی ایک آیت کہ جب ہم العہد الجدید میں مسیح کے راست باز کے دکھ اٹھانے سے اب اہل ایمان بخوبی جانتے ہیں، وہ اس لیے دکھ اٹھاتے تاکہ پاک اور ایمان میں مضبوط بنے۔ اور حاصل کلام پوری کتاب کا یہ ہے کہ جب خدا نے ایوب سے کہہ چکا ہے کہ میرا غضب تجھ پر تیرے دوستوں پر بھڑکا ہے کیونکہ تم نے میری بات نہ مانی، اور جو حق ہے میرے بندے ایوب نے کہی، بس اب اس لیے 7 بیل اور 7، اب دیکھیں ان کو خدا نے کتنی فضیلت دی تھی۔ اب انہوں نے کہا کسی قربانی دو، 7 بیل اور 7 چیزیں ہیں، 7 مینڈے لے کر کے بندہ ایوب کے پاس جاؤ اور اپنے لیے سوختہ قربانی چڑھاؤ۔ جب وہ شفا یاب ہوئے، سب کچھ ہو گئے، اور پھر قبول کیا تاکہ تمہاری جہالت دور کی جائے۔ ہم جہالت میں رہ کر بہت ساری باتیں غلط کہہ جاتے ہیں، شان نبوت میں گستاخی ہو جاتی ہے، شان رسالت میں گستاخی کا باعث بن جاتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ اسی طرح یہاں بھی ہوا، اور جب خدا نے ایوب کی اسیری کو، یعنی کہ جب اس کے تمام دوستوں کی دعا کو بدل دیا، اور خدا نے ایوب کو جتنا اس نے لیا تو پہلے دوگنا دیا، کتنا تھا؟ آئیے ہم ایک نظر ڈالتے ہیں کہ توبہ کے پر بعد ان کو حضرت ایوب کی جب توبہ قبول ہوئی تو انعام کیا ملا؟ انعام یہ ملا ان کو عزیزان محترم کہ ان کے پہلے مصیبت سے پہلے ان کے 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں، لیکن مصیبت کے بعد پھر ان کو 7 بیٹے 3 بیٹیاں ملیں۔ مصیبت سے قبل ان کے 7,000 بھیڑیں تھیں، اور مصیبت بعد دگنی ہو گئی، 14,000 بھیڑیں ہو گئیں۔ مصیبت سے قبل ان کے پاس 3,000 اونٹ تھے، اور مصیبت کے بعد جب توبہ قبول ہوئی انعام میں ان کو 6,000 اونٹ ملی۔ اسی طرح جب دیکھتے ہیں تو 500 جوڑی بیل کی تھی مصیبت سے قبل، اور جو توبہ قبول ہوئی، مصیبت سے بحالی ہوئی،
تو ان پر 1000 جوڑی بیل کی ملی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 500 گدھیاں تھیں ان کے پاس مصیبت کے سے پہلے قبل، تو مصیبت کے بعد جب توبہ قبول ہوئی تو ان کو کیا انعام ملا؟ 1000 گدھیاں ملی۔ اسی طرح بہت سے نوکر چاکر جو پہلے تھے اس سے دگنے نوکر چاکر ملے۔ اعزان گرامی، مصیبت میں صابر حضرت ایوبی کو کہا جاتا ہے، دگنی برکت پانے والے حضرت ایوبی ہیں۔ نہایت خوبصورت بیٹوں اور بیٹوں کے باپ حضرت ایوبی کہلائے۔ اب ہم ذرا موازنہ کرتے ہیں کہ حضرت ایوب اور حضرت مسیح میں کیا فرق ہے۔ دیکھیں، دکھ انہوں نے بھی اٹھائے، دکھ انہوں نے بھی اٹھائے، دونوں دکھ اٹھائے ایک ہی دن میں، لیکن فرق ہے۔ ایوب کا ایک دن سورج کے طلوع ہونے سے سورج غروب پہلے ختم ہو گیا، جبکہ مسیح کا سورج طلوع نہیں ہوا، ابھی شام کا وقت ہے، رات کا وقت ہے، اس وقت سے لے کے اگلے دن شام تک گویا 24 گھنٹے سے کچھ کم سے زیادہ کا وقت گزرا آپ کے پاس، وہ دکھ میں رہے مسلسل۔ صرف انہی کے ذات پر دکھ اٹھا کیا گیا، انہی پر زد و کوب کیا گیا، انہی کو کوڑے لگائے گئے، انہی کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا، انہی پر تھوکا گیا، انہی کو ہر قسم کے تشدد کیے گئے۔ فرق ہو گیا۔ وہاں ابلیس کامیاب ہو گیا جب بھی وہ شکوہ شکایت کرنے لگے، لیکن مسیح نے شکوہ نہیں کیا بلکہ خندہ پیشانی سے ہر چیز کو قبول کیا۔ وہاں دگنی برکت ملی، یہاں مسیح کا نام بہت بلند ہو گیا۔ وہ عارضی طور پر بلند ہوئے، لیکن مسیح قیامت تک کے لیے بلند کر دیے گئے، ان کے نام بھی ان کا مقام بھی بلند ہوا۔ یعنی وہ ہستی ہیں کہ ان کے قدموں تلے ہر پوری کائنات ہو گئی۔ اب وہ چوتھے فلک پہ، زمین پر ساری چیزیں ان کے پیروں تلے ہیں۔ اسی طرح دیکھتے ہیں کہ اپنے راست باز پر فخر کیا، راست بازی پر حضرت ایوب علیہ السلام نے، لیکن مسیح نے راست بازی پر فخر نہیں کیا۔ دوسرے راستے بازی گواہی دیتے رہے، دشمن راستے بازی گواہی دیتے رہے، لیکن اپنوں نے کہا راست باز نہیں ہے۔ اور خود مسیح نے اپنے آپ کو ایک وقت آیا وہ رات کہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور غلام کی حیثیت اختیار کر لی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایوب خدا سے شکوہ کیا کرتے ہیں، اپنے پیدائش پر وہ لعنت بھیجتے ہیں، اور جبکہ حضرت مسیح شکر گزاری کی زندگی گزارتے ہیں اور اپنے پیدائش پہ کرتے ہیں والسلام علی یوم الولدت و یوم نموت و یوم حیا، سلام ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا۔ فرق ہو گیا، دیکھیں یہاں پہ مشابہ۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایوب کو بلکہ پوری دنیا کے لوگوں کو توبہ کی ضرورت پڑی۔ کلام الہی میں لکھا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم رہے، لیکن ایک ہستی ہے جس پر کسی نے، اور اس کی ماں پر بھی، جناب مریم پر بھی کوئی بھی گناہ ثابت نہیں کر سکتا کسی قسم کا۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ سب کو گناہ کے بعد توبہ کرنے کی ضرورت پڑی، لیکن مسیح نے کوئی توبہ، چونکہ گناہ ہی نہیں کہ ان پر توبہ کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اسی طرح فرق یہی ہے عزیزان گرامی قدر، صبر ایوب تو مشہور ہے، لیکن ایک ایسا صابر بھی ہے اس کائنات میں جس نے کوئی گناہ نہیں کیا پھر بھی صبر کیا دکھ میں، اور وہ مسیح ہیں۔ مسیح وہ ہستی ہیں کہ جن کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مسیح جیسا کوئی پیدا نہیں ہو سکتا، پہلے پیدا ہو کے جو دکھائے بغیر باپ کا، بغیر باپ کے حضرت آدم اور حضرت حوا بھی تھے، وہ بھی تھیں، لیکن مسیح کا مقابلہ نہیں کر سکے وہ۔ کیوں؟ کیونکہ روح القدس سے کوئی پیدا ہی نہیں ہوا سوائے حضرت مسیح سلام علیہ کے۔ تو پہلی شرط تو یہ ہے کہ روح القدس کا پیدا ہونا، اور وہ انسان کی خواہش سے نہیں بلکہ خدا کی مرضی سے دنیا میں آئے تھے، اور آ کر کے انہوں نے وہ کام کیے جو کوئی نہیں کر سکتا، کوئی مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا سوائے مسیح نے کیا تھا، کوئی کسی کے گناہ معاف نہیں کر سکتا لیکن انہوں نے سب کے گناہ معاف کیے۔ دشمن سے انتقام لینا آسان ہے، لیکن دشمن کو تختہ دار پر معاف کرنا یہ بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح واحد ہیں جنہوں نے وہ صبر کا مظاہرہ کیا جس کے تاریخ میں کوئی ایسی شخصیت نہیں ملتی، کلام الہی میں کوئی ایسی ہستی نہیں ملتی جس کے لیے اتنی پیشن گوئی کی گئی ہو، تو سوائے اس ہستی کی اور کوئی بھی نہیں ہے۔ آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی گناہ گار تھے سب نے توبہ کیا اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے، لیکن مسیح نے اپنے آپ کو گم کر دیا معصوم ہوتے ہوئے، اور بادشاہ کو یہ کہنا پڑا تو کیا کچھ کہتا کیوں نہیں کہ تیرے خلاف بولتے ہیں، لیکن میں تجھ میں کوئی عیب نہیں دیکھتا۔ اعزان گرامی قدر، اب چونکہ ہم اختتام پذیر کر رہے ہیں، بالکل اختتام پر ہیں، چند دقیقے رہ گئے، تو آپ اپنی قیمتی آرا سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔
ہم آئندہ نشست میں ایک اور عنوان کے ساتھ ایک اور نبی کے لیے حاضر ہوں گے، تو اس وقت کے لیے اجازت، خدا حافظ و ناصر۔